یہ ہے مسیدہ کہ 6 مہینے تک رسالت مآب در سیدہ پہ آتے رہے. السلام علیکم یا اہل البیت. رسالت مآب اس در کو چومتے رہے, رسالت مآب اس در کو مس کرتے رہے. سلمان فارسی اس در کو چومتے رہے. کبھی روایت میں ملتا ہے کہ سلمان بس در کو چومنے کے لیے تشریف لاتے تھے, در کو چوم کے بس در بطول پہ بیٹھ جاتے تھے, کہتے تھے نہیں مجھے اندر نہیں جانا. اس در کی بہت اہمیت ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسالت مآب 6 مہینوں تک, بخاری نے لکھا کہ رسالت مآب اس در پہ آتے رہے اور اہل بیت کی زیارت کرتے رہے. ابھی آپ نے سنا قبلہ نے مسائل پڑھے کہ ملک الموت بھی جب اس در پہ آیا تو سیدہ سے اجازت لے کے وارد ہوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ملک الموت جو کسی سے اجازت طلب نہ کرے وہ سیدہ سے اجازت طلب کر رہا ہے. لیکن ہائے, ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ بعض مسلمان اسی در بطول کو آگ لگانے پہ آمادہ ہے. عزادارو, میرے مولا حسن مجتبیٰ بہت رویا کرتے تھے, بہت رویا کرتے تھے. شہزادی کی شہادت کے بعد کسی نے میرے مولا امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا کہ اے مولا آپ کتنا روئیں گے, آپ کتنا روتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں بھول جاؤں جو میری ماں پہ ظلم ڈھائے گئے, لیکن میں بھول نہیں سکتا. میری آنکھوں کے سامنے ظالم نے میری ماں کو تماچا لگایا, میری آنکھوں کے سامنے. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ جب گلیوں سے گزرتے تھے اور جب ان 2 خبیثوں کو آتا دیکھتے تھے, ایک مرتبہ اپنا منہ موڑ لیتے تھے, کہنے لگے کہ میں ان کی جانب نگاہ نہیں کر سکتا. کہنے لگا راوی کیوں؟ کہنے لگے کہ جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں مجھے میری ماں کے زخمی رخسار یاد آتے ہیں. ہاں عزادارو, ایک ظالم نے سیدہ کو اتنا زوردار تماچا لگایا تھا کہ سیدہ کے کانوں سے خون بہنے لگا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ابھی تک جملے مسائل آپ کی خدمت میں, ابھی یہ تمہید ہے. اجرکم علی اللہ. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ انسان تصور کرے کہ انسان کی بس ایک انگلی ٹوٹ جائے, کتنا انسان کو درد ہوتا ہے. انسان کی ایک چھوٹی انگلی ٹوٹ جائے, جب تک یہ اس کا درد دور نہ ہو اس کی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پھر آقا وحید فرماتے ہیں میرا لاکھوں سلام ہو اس سیدہ پر جس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اداکاروں, یہ وہ پسلیاں ہیں کہ جن پسلیوں نے علی کو خون لایا. روایت یہ کہتی ہے کہ جب میرے مولا علی شہزادی کو غسل دے رہے تھے, میرا مولا علی کے ہاتھ میں ایک ظرف آب تھا. ایک مرتبہ اس ظرف آب سے پانی ڈالتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے سیدہ کو غسل دے رہے ہیں. سیدہ کو غسل کے لباس کے اوپر ہی دیا گیا. سلمان فارسی روایت کرتے ہیں میں حجرے سے باہر انتظار کر رہا تھا. کچھ وقت گزرا, میرے کانوں میں علی کی چیخ کی آواز آئی. کچھ وقت گزرا, میں نے کیا دیکھا, علی حجرے سے باہر نکلے. میں نے مولا علی سے کہا علی کیا تھا؟ مجھے بہت تعجب ہوا, میں نے آپ کی چیخ کو سنا. علی کیا ماجرا ہے ذرا مجھے بھی بتائیے. سنیں گے عزاداروں, بہت روئیں گے. میرے مولا علی کہتے ہیں سلمان جب میں غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا سیدہ کا پہلو شکستہ تھا, سیدہ کے بازو پہ زخم تھے. عزاداروں, جانتے ہیں سیدہ کے بازو کیوں زخمی تھے؟ جانتے ہیں سیدہ کا پہلو کیوں شکستہ تھا؟ کیونکہ ایک ظالم نے ایسی ٹانگ ماری تھی کہ سیدہ در و دیوار کے درمیان, ایک مرتبہ سیدہ در و دیوار کے درمیان میں آئی, آواز بلند کی یا فضا الیکی فخذینی, اے سیدہ, اے فضا. سیدہ فرماتی ہے فضا
مجھے سنبھالنا، میرا محسن شہید ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ آج سیدہ کا ماتم ہے، اللہ جانو محرم میں آپ خوب گریا کرتے ہیں، محرم میں آپ مولا حسین پہ روتے ہیں اور حسین کی ماں کو پرسہ دیتے ہیں، لیکن آج آپ سیدہ پہ گریا کیجئے اور حسین کی ماں کا پرسہ حسین کو دیجئے۔ اجرکم علی اللہ۔ کہیں خدا کا خاصہ قیامت میں حسین پوچھنا لے مجھ پہ تو روتے رہے، لیکن کیا میری ماں فاطمہ کی مصیبت کم تھی؟ کیا تمہیں میری ماں پہ رحم نہ آیا؟ اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا حضرت مجتبیٰ فرماتے ہیں ایک خطیب نے خواب دیکھا، غالباً عراق کا خطیب تھا، کہنے لگا ایک رات میں نے خواب میں مولا حسن مجتبیٰ کی زیارت کی، میرے مولا حسن مجتبیٰ مجھ سے بہت خفا تھے، میرے مولا حسن مجتبیٰ مجھ سے بہت ناراض تھے، کہنے لگا میں روتا روتا ان کی قدموں میں گر گیا، کہنے لگا میں نے کہا مولا آقا آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ میرے مولا نے کہا ہاں ہم تم سے ناراض ہیں اے خطیب، تم ہمارے مسائل نہیں پڑھتے۔ کہنے لگا مولا دست ادب جوڑ کے کہنے لگا مولا ہم آپ کے تمام مسائل پڑھتے ہیں، ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، ہم یہ بھی پڑھتے ہیں آپ کو آپ کی گھر والی نے زہر دیا، ہم یہ بھی پڑھتے ہیں آپ زخمی ہوئے، آپ کا کلیجہ باہر آیا۔ میرے مولا اسے کہتے ہیں نہیں، میری زندگی کے سب سے سخت مسائل وہ تھے کہ جب میں مدینے میں چھوٹا تھا، میری ماں کے دروازے میں 5 ظالم پہنچے، کہنے لگے علی کو باہر بھیجو ورنہ تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ نے کہا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے؟ کیا تم جانتے نہیں میں فاطمہ بنت محمد ہوں؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی احترام نہیں؟ کہنے لگے نہیں، یا تو علی باہر آئیں گے یا ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اللہ دارو ایک مرتبہ مجھے مسائل پڑھنے دے، آپ کے ہاں ایک ہی مجلس ہے سیدہ کی، میں نے ابھی 4 مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن کیونکہ ایک مجلس ہے میں تفصیلی مسائل پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ سیدہ کا مجلس کا حق ادا کر پاؤں، تاکہ سیدہ مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ کوئی مسائل رہ نہ جائے، کیونکہ اہل بیت فرماتے ہیں ہمارے مسائل ہمارے شیعوں سے مت چھپانا، تاکہ ہمارے شیعوں کو معلوم تو ہو ہم پہ کیا گزری۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ادادارو سیدہ کے ادر پہ آئے، ایک مرتبہ در سیدہ کو آگ لگائی گئی، ایک مرتبہ سیدہ کو در سیدہ کو آگ لگائی گئی۔ روایت کہتی ہے خود خلیفہ دوم کہتا ہے میں نے خط لکھا، کس کو؟ شام والے کو، حاکم شام کو میں نے خط لکھا، اور اس کو سوگنامے آل محمد نے شیخ محمد اشتہاردی نے اس کو نقل کیا ہے اور مختلف مقادم میں آیا ہے۔ کہتا ہے میں نے شام والے کو خط لکھا، اس خط میں میں نے ایک ایک تفصیل بیان کی کہ میں نے سیدہ پہ کیا ظلم ڈھائے تھے۔ کہتا ہے میں در سیدہ پہ پہنچا، میرے ہاتھ میں آگ تھی، سیدہ پشت در تھی، سیدہ حاملہ تھی، ایک مرتبہ میں نے در کو آگ لگائی، ایک مرتبہ جب در جل کے راکھ ہوا میں نے زوردار ٹانگ ماری، سیدہ زمین پہ آئی۔ اب آپ تصور کیجئے نبی کی بیٹی زمین پہ ہے، نبی کی بیٹی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ ہے، روایت کہتی ہے کہ دروازے کے اوپر یہ 40 مرد بھاگتے بھاگتے علی کے گھر میں وارد ہوتے ہیں، سیدہ نیچے ہے، اوپر جلتا دروازہ ہے، اوپر یہ خبیث کھڑا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ سیدہ اپنے شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوتی ہے اور اس کے سامنے آتی ہے خبردار علی کے قریب بن جانا، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اپنے بابا رسول خدا کی آبا کو سر پر رکھ کے بددعا کروں گی، میرے علی کے قریب بن جانا۔ یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ مجھے روکنے لگی، میں نے دیکھا فاطمہ کا ہاتھ اس کے پہلو پہ تھا، فاطمہ زخمی تھی، لیکن فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم علی کو گرفتار کریں،
آخری جملے میں نے تمام کیا. آخری جملے یہ کہتا ہے جب ایک مرتبہ فاطمہ میرے سامنے آئی, میرے دل میں جو بغض علی تھا جوش مارنے لگا, میرے دل میں ذرہ برابر رحم نہ تھا. میں نے فاطمہ کے چہرے رخساروں پہ تماچے مارے اور علی کو گرفتار کیا. علی کے گردن میں رسا ڈالا گیا, میرے مولا علی کو کھینچا گیا. آخری جملے فاطمہ پھر ایک مرتبہ اٹھتی ہے اور بھاگتی بھاگتی میرے مولا علی کی آواز کو پکڑ لیتی ہے. توجہ عزادارو, آج رونے میں بخل مت کیجیے گا. کیا معلوم حسین آج تشریف فرما ہو, کیا معلوم آج حسن آئے ہو. میں اپنی خواتین سے بھی یہی کہوں گا, ماں بہنوں سے بھی یہ کہوں گا, احترام سے بیٹھیے گا. کیا شاہ کیا معلوم زینب ام کلثوم اپنی ماں کا پرسہ لینے آئی ہو. آج سیدہ پہ گریہ کیجیے گا. عزادارو, ایک مرتبہ میرے مولا علی کے گلے میں رسا ڈالا گیا, میرے مولا علی کو کھینچا گیا. روایت کہتی ہے شہزادی پھر اٹھی, علی کی ابا کو تھام لیا, کہا خبردار میں علی کو جانے نہ دوں گی, خدا کی قسم اب دعا کروں گی. میرے مولا علی ایک مرتبہ ادھر کو کھینچتے جا رہے ہیں کیونکہ گلے میں رسا ہے. ظالم وہاں کھینچ رہا ہے, فاطمہ یہاں کھینچ رہی ہے. بس تصور کیجئے گا, فاطمہ یہاں کھینچتی ہے, ظالم علی کو وہاں کھینچ رہا ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ چھوڑتی نہیں ہے, ایک ظالم آگے آتا ہے, تلوار کا دستہ نکالتا ہے اور سیدہ کے ہاتھوں پہ تلوار کے دستے سے وار کرتا ہے. ایک مرتبہ سیدہ زمین پہ آتی ہے, کہتی ہے خدا حافظ یا علی, آپ کو اللہ کے حوالے کیا, اجرکم علی اللہ. آخری لحظے میں شہزادی قبر رسول پہ آتی ہے, کہتی ہے بابا رسول خدا میں بد دعا کرنے جا رہی ہوں, لیکن یا علی سلمان کو بھیجتے ہیں, سلمان جاؤ فاطمہ سے کہو بد دعا مت کرے, دنیا میں قیامت آ جائے گی. سلمان پہنچتے ہیں, اے فاطمہ جس علی کی خاطر آپ نے جہاد کیا وہی علی کہہ رہے ہیں فاطمہ پر دعا مت کرنا, بابا کی امت ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.